السلام علیکم۔ لیکچر 17 پارٹ 2 تھرڈ ایئر اسلامیات لازمی۔ ہمارا موضوع ہے اخوت۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اخوت اخ سے ہے، معنی بھائی چارہ، یگانگت، برادری۔ اسلام میں تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی، چاہے کہیں بھی رہتے ہوں، کسی رنگ، نسل، وطن سے تعلق رکھتے ہوں، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ اسلامی برادری میں شامل ہو جاتا ہے۔ گویا اخوت اور محبت کی بنیاد ایمان اور اسلام ہے۔ مولانا ابو الحسن ندوی صاحب نے اخوت کی 2 اقسام بیان کی ہے۔ پہلی، پوری نسل انسانی، ایک آدم کی اولاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اس پر مہر لگا دی کہ اس سے زیادہ اسلامی مساوات کا کوئی منشور نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کہا کہ تمہارا رب ایک، تمہارا باپ ایک۔ دوسری صدی، 6 صدی عیسوی میں نئی اخوت کی بنیاد ڈالی گئی۔ اس اخوت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ، نوع انسانی کی ہمدردی کا جذبہ، عدل و مساوات کے اصول اور انسانوں کی خدمت۔ نزول قرآن کا مقصد عظیم، نزول قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بنو نوع انسان کو منظم کر دیا جائے، دشمنی اور عداوت کرنے والوں کو پیار، محبت، اخوت، محبت، بھائی چارے کے رنگ میں رنگ دیا جائے۔ جب آپ نے اور مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کے گھر بار نہیں تھے، کوئی ضروریات زندگی کا انتظام نہیں تھا۔ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین صحابہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا اور ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا دینی اسلامی بھائی قرار دیا۔ اس کو رشتہ اخوت مواخات کہا جاتا ہے۔ اور صحابہ جو انصار صحابہ تھے انہوں نے مہاجر صحابہ کو کس طرح ویلکم کہا، ہر چیز میں برابر کا شیئر دیا۔ انصار جو ہیں وہ زراعت کے پیشے سے تعلق رکھتے تھے، مہاجرین تجارت کیا کرتے تھے۔ انصار نے مہاجرین کو اپنی زراعت میں شامل کیا، مہاجرین انصار سے مل کر اپنی تجارت کرنے لگے۔ جس صحابی کے پاس 2 مکان تھے، ایک مکان انہوں نے اپنے مہاجر بھائی کو دیا۔ جس کے پاس 10 بکریاں تھیں انہوں نے 5 بکریاں اپنے اسلامی مہاجر بھائی کو دی۔ جس کے پاس املاک، باغات، زمینیں تھیں ان کو تقسیم کیا۔ یوں انصار اور مہاجرین نے باہم مل کر زراعت، تجارت میں معاشی استحکام حاصل کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک انصاری صحابی کی 2 بیویاں تھیں تو اس نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جن کو تم پسند کرو میں طلاق دیتا ہوں اور عدت کے بعد تم مجھ سے نکاح کر لینا۔ تو یہ ایک بہت انوکھا، بے مثال، حیرت اور انگیز قربانی کا واقعہ تھا۔ اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہی ایک ہوں ہم مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ اب قرآن میں اخوت کی اہمیت کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ کیا ہے؟ ایمان والو آپس میں بھائی بھائی ہیں، اگر ان میں کچھ تنازع ہو جائے تو اپنے 2 بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کروا لو۔ اسلامی اخوت کے رشتے میں رنگ، نسل، زبان، قومیت، علاقوں کی بنیاد پر بننے والے باقی تمام رشتوں کی حیثیت ثانوی یعنی سیکنڈری بلکہ ختم ہو جاتی ہے۔ جو مسلمان رشتہ اخوت پر دوسرے عارضی اور ناپائیدار رشتوں کو فوقیت یا اولیت دیتے ہیں وہ قرآن کے اس واضح اور صریح حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ہی دین و مذہب پر ایمان رکھنے والے آپس میں نہ لڑیں بلکہ ایک دوسرے کے مددگار، دست و بازو، ہمدرد و غمخوار بنیں، اور کبھی غلط فہمی سے ان کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا یا نفرت پیدا ہو جائے تو اسے دور کیا جائے، انہیں آپس میں دوبارہ محبت اور الفت کے ساتھ جوڑا جائے۔ مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اخویکم، یہ کتنا خوبصورت لفظ ہے نا، لطف انگیز، کہ آپس میں لڑنے والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تمہارے بھی بھائی ہیں، اجنبیت اور بیگانگی نہیں ہے، اس لیے تم بے تعلق نہ بنو، ان کا تماشا نہ دیکھتے رہو، فوراً مداخلت کرو، صلح صفائی کرواؤ۔ جب 2 طاقتور گروہ آپس میں دست و گریبان ہوں اس وقت بھی حکم ہے کہ ان میں صلح کروا دو۔ جب 2 فریقین آپس میں گتھم گتھا ہوں تو صلح ہے، حکم ہے صلح کرا دو، لیکن پہلے صلح کے بعد واتقوا اللہ نہیں فرمایا، اور یہاں امر جو ہے صلح کے بعد واتقوا اللہ کا اضافہ کیا گیا، یعنی کہا گیا ہے حکم کے طور پر کہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ جب فتنہ عام ہوتا ہے تو ہر شخص کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں میں بھی اس شعلے کی لپیٹ میں نہ آ جاؤں۔ خیر خواہی کا جذبہ کیا ہے کہ انسان اپنی سلامتی کے لیے ہی اس آگ کو بجھائے، لیکن جب معاملہ صرف 2 آدمیوں تک محدود ہو تو اس کو اپنے ذات میں آنے کا اتنا اندیشہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ان حالات میں لوگ عام طور پہ بے پرواہی کرتے ہیں اور مصالحت کے لیے کوشش نہیں کرتے، لیکن اللہ کے نزدیک جس طرح مسلمانوں کا اجتماعی امن و سکون اہم ہے، ایسے ہی چند افراد کی خوشی اور سلامتی بھی اسے بہت عزیز ہے۔ اسی لیے اصلحوا کے حکم پر واتقوا اللہ کا اضافہ کیا، یعنی اللہ سے ڈرو، ان 2 بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کرواؤ تاکہ ان کو بھی امن و امان نصیب ہو، ان کے گھروں میں بھی آسودگی حاصل ہو۔ فرمایا گیا کہ اللہ کی رحمت کے تم اسی وقت مستحق ہو سکتے ہو جب امت مسلمہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر ایک دوسرے سے محبت اور پیار کا مظاہرہ کرے۔ ایسی دل نشینی، ایسی شیرینی، ایسی مٹھاس صرف اللہ کے کلام میں ہی ہے۔ قرآن کا یہ وہ اعجاز ہے جس نے فصحائے عرب کو
فصاح عرب یعنی جو عرب کے بہت زیادہ زبان دان تھے ان کو دم بخود کر دیا۔ آج کے دور میں آپس کے تعلق اور روابط کے لیے دوست، ہم شہر، ہم وطن جیسے ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اسلام نے اس تعلق کے اظہار کے لیے بھائی کا لفظ استعمال کیا، جو ان میں سب سے زیادہ مفید اور گہرا ہے۔ اخوت اور برادری جیسے کلمات کا استعمال اسلام نے کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں اخوت کی کیا اہمیت ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ گویا اسلامی معاشرے کے اصلاح کا اصول کیا ہے کہ جب انسان یہ نہیں چاہتا کہ وہ ظلم و ستم کا شکار ہو، اس کی حق تلفی کی جائے، دوسرے لوگ اس کے لیے زوال نعمت کی بددعائیں کریں، تو پھر وہ اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کے لیے کیوں کر ایسا سوچ سکتا ہے؟ جب مسلمان یہ نہیں پسند کر سکتا کہ اس کے وہ بھوکا رہے، وہ کیسے پسند کرے گا کہ انواع و اقسام کے کھانے پھل کھائے جبکہ اس کا ہمسایہ فاقے کاٹ رہا ہو؟ جب انسان یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ وہ سستا لباس پہنے، تو پھر وہ کیسے گوارہ کرے گا کہ خود تو مہنگا لباس پہنے اور اس کے ساتھ رہنے والے چیچڑوں میں ہوں؟ وہ کسی کو قتل نہیں کرے گا کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اسے قتل کرے، وہ کسی کا مال نہیں چرائے گا کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا مال چرایا جائے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اسے دھوکہ دیا جائے، کسی کا حق نہیں مارے گا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا حق مارا جائے، کسی کے والدین کو گالی نہیں دے گا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ میرے والدین کو گالی دے، کسی پر بیجا روب نہیں ڈالے گا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر کوئی روب ڈالے، کسی کو نہیں ستائے گا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کو ستایا جائے۔ ایک اور روایت میں کہ تمام مومن ایک شخص کی مانند ہیں، جب اس کی آنکھ دکھتی ہے تو سارا جسم دکھتا ہے، اور اگر سر دکھتا ہے تو اس کا سارا جسم دکھتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا مسلمان کا بھائی نہ تو وہ اس پر ظلم کرے نہ اسے رسوا کرے۔ پھر آپ نے فرمایا مومن کے لیے عمارت کی مانند جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو طاقت پہنچاتا ہے۔ پھر آپ کے فرامین کی روشنی میں ایک مسلمان کے اپنے مسلمان بھائی پر بے شمار حقوق ہیں اور اسے انہیں تمام حقوق کو ادا کرنا ہے، مثلاً عفو درگزر کرنا ہے، رازداری، عذر قبول کرنا ہے، یعنی اگر اس سے غلطی ہو گئی، کوئی معاملہ ہو گیا، اس نے کوئی اپنی جسٹیفیکیشن دی تو ماننی، خیر خواہی کرنا، بد اندیشوں سے اس کا دفاع کرنا، خطاؤں کو نظر انداز کرنا، وعدے کے مطابق عمل کرنا، دعوت اور تحفہ قبول کرنا، حاجت روائی کرنا، مشکلات کو دور کرنے کے لیے صحیح کرنا، چھینک آئے تو اس کے لیے طلب رحمت کرنا، سلام کا جواب، مشکلات میں اسے تنہا نہ چھوڑنا، جو اپنے لیے پسند کرے وہی اس کے لیے پسند کرنا ہے۔ صدر اسلامی اسلام کا جو مرکز ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاب کے درمیان اخوت کے رشتے کو قائم کیا، ہر ایک کو اس کے ہم فکر کا بھائی بنایا، مثلاً حضرت ابوبکر کو حضرت عمر کا، عثمان کو حضرت عبدالرحمن کا، حضرت حمزہ کو حضرت زید بن حارثہ کا، حضرت ابودرداء کو بلال کا، حضرت جعفر طیار کو حضرت معاذ بن جبل کا، مقداد کو عمار کا، خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا۔ یہ بہت زبردست مظاہرہ ہے اسلامی اخوت کا، جو اس پوری ہسٹری نے کبھی نہ دیکھا نہ آئندہ دیکھ سکے گی۔ پھر تاریخ اسلام اور اخوت دیکھیں، یہ جذبہ اخوت کا کمال کہ ایک جنگ میں زخمیوں میں سے ایک زخمی کی آواز آئی پانی، اسے پانی دیا گیا تو پانی پینے لگا، تو دوسرے زخمی کی آواز آئی پانی، تو پہلے زخمی نے پانی پیے بغیر چھوڑا، کہا پہلے اسے پانی پلاؤ، جب پانی دوسرے زخمی کو دیا گیا وہ ہونٹوں سے لگانے لگا تھا، تیسری زخمی کی آواز آئی پانی، گویا پانی کا پیالہ۔ اسی طرح کئی زخمیوں کے صحابی کے درمیان گھوم کر جب پہلے زخمی کے پاس لایا گیا تو وہ شدت پیاس اور زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو چکا تھا، پانی کا پیالہ دوسرے زخمی کے پاس لایا تو وہ بھی شہید۔ سب زخمی صحابہ کرام ایسے ہی جام شہادت نوش فرما گئے، موت سب کے سامنے تھی مگر ہر ایک نے اپنے دوسرے بھائی کے لیے پانی خود نہ پیا اور جام شہادت نوش کر لیا۔ تو یہ بتایا آپس میں بھائی ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے کام آنا، دکھ درد سکھ میں شریک ہونا، تعاون کرنا، کوئی غریب محتاج ہے ان کی مالی اعانت کرنا، امت مسلمہ میں باہمی اتحاد، یکجہتی، امداد و اعانت کی فضا قائم کرنا۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ پھر اخوت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کا سدباب، اسلام میں ایسے تمام امور سے منع کیا گیا جو اتفاق و اتحاد اور بھائی چارے کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ یہ پیچھے ہم سورہ حجرات پڑھ کر آئے ہیں۔ کن باتوں سے روکا گیا ہے؟ اسلامی معاشرے کا امن و سکون جن سے تباہ ہوتا ہے، اخوت کا رشتہ ٹوٹتا ہے، خون خرابہ، مذاق نہ اڑاؤ، اب یہ ساری چیزیں اب آپ نے خود کر لینی ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ پیچھے ہم ساری چیزیں پڑھ کر آئے ہیں، تنابزو کیا ہے، اور پھر کثیرم من الظن کیا ہے، تجسس کیا ہے، یہ تمام چیزیں آپ نے خود دیکھ لینی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ساری سورہ حجرات کا خلاصہ انہوں نے لکھ دیا۔ پھر اینڈ کا جو ٹاپک ہے اس کا اسلامی اخوت کے ثمرات اور فوائد،
کہ اخوت و بھائی چارہ مسلمان کے درمیان وہ عظیم رشتہ ہے جس کی بدولت مسلمان جہاں کہیں بھی بستے ہوں وہ اپنے آپ کو ایک معاشرے کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اخوت سے باہمی اختلافات اور تنازعات کو ختم کیا جا سکتا ہے، ایک دوسرے کی مدد اور خدمت ہو سکتی ہے، معاشرتی زندگی کو استحکام ملتا ہے، معاشرے میں ایک اچھی اور عمدہ فضا قائم ہوتی ہے، نیکیوں کا ماحول پیدا ہوتا ہے، باہمی یکجہتی اور اتحاد پیدا ہوتا ہے، مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور مسلمانوں کی یہ قوت دیکھ کر کفار کے دلوں پر رعب اور دہشت طاری ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو اسلامی معاشرے میں مالی استحکام پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں امن سکون جذبہ ہمدردی پیدا ہوتا ہے، اخوت و بھائی چارے کی فضا میں معاشرے کے سب افراد ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، دوسروں کا دکھ درد محسوس کرتے ہیں، مصیبت اور آزمائش کے موقع پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، خوشی اور غم میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ عدل اجتماعی مفہوم، یہ اگلا ٹاپک ہے آپ کا، عدل اجتماعی۔ عدل کے لغوی معنی برابر کرنا، متوازن کرنا، تیر کو سیدھا کرنا، کسی چیز کو اس طرح سے تقسیم کرنا کہ کسی ایک فرد کو ذرا برابر کم یا زیادہ نہ ملے۔ اصطلاح میں عدل کے معنی انصاف کے ہیں۔ عدل کا لفظ ظلم و زیادتی اور عدوان کی ضد ہے۔ اسلام نے بہت اہمیت دی ہے عدل پر، یہ بہت اخلاقی اور معاشرتی قدر ہے جس کے بغیر کوئی معاشرہ صحت مند نہیں رہ سکتا، نہ باقی رہ سکتا ہے۔ ناانصافی اور ظلم کسی معاشرے کے لیے رستے ہوئے ناسور کی مانند ہے جن کی بنا پر معاشرہ دو طبقات میں بڑھ جاتا ہے اور پھر اسی طبقاتی کشمکش کی بنا پر افراد معاشرہ کے درمیان حسد و عداوت، بغض و کینہ اور باہمی نفرت کے جذبات جنم لیتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا معاشرہ ناانصافی کی بھین چڑھ کر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ وجوہات ہیں، اب یہ آپ نے رٹا لگانی ہے یہ ساری ڈیفینیشنز کو۔ عدل معاشرہ، عدل جو ہے معاشرے کی بقا کے لیے بہت اہم ہے۔ قرآن و سنت میں بہت زور دیا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا دور جو دور حکومت ہے عدل کے نفاذ کی عملی صورت کا عکاس اور غماز ہے۔ مثلا قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یامر ان تؤدوا الامانات الی اہلھا اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں امانت داروں کو سپرد کرو، جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے کرو، یقیناً اللہ تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ بنی اسرائیل کی بہت بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ انصاف کی روح سے خالی ہو گئے تھے، وہ شخصی اور قومی اغراض کے لیے بلا تکلف ایمان کو نگل جاتے تھے، صریح ہٹ دھرمی برتتے تھے، انصاف کے گلے پر چھری پھیرنے میں انہیں کوئی تامل نہیں ہوتا تھا۔ ان کی بے انصافی کا تلخ تجربہ اس زمانے میں خود مسلمانوں کو ہو رہا تھا۔ ایک طرف ان کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں کی پاکیزہ زندگیاں تھیں، دوسری طرف وہ لوگ جو بتوں کو پوج رہے تھے، بیٹیوں کو زندہ گاڑتے تھے، ستیلی ماؤں سے نکاح کرتے، کعبے کے گرد مادرزاد ننگے ہو کر طواف کرتے۔ یہ نام نہاد اہل کتاب مشرک گروہ کو اہل اسلام پر ترجیح دیتے، یہ کہتے ہوئے ذرا نہ شرماتے کہ مشرک قوم جو ہے مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ نے ان کی اس بے انصافی پر تنبیہ کرنے کے بعد ان مسلمانوں کو ہدایت کی کہ کہیں تم ایسے بے انصاف نہ بن جانا۔ کسی سے دوستی یا دشمنی، تم نے ہر حال میں انصاف کی بات کہنی ہے اور فیصلہ جب کرنا ہے عدل کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ تھیم ہے پورا اس ٹاپک کا۔ اب جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں یہود کی خیانت اور بے انصافی کا ذکر کیا گیا ہے جو کسی بھی معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو دیانت، عدل، ہر معاملے میں اہلیت، صلاحیت اور میرٹ پر عمل کرنا چاہیے تھا، لیکن افسوس آج مسلمانوں میں بھی مذکورہ خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں اور ہماری معاشرتی، سیاسی اور دینی زندگی میں امانت اور دیانت ختم ہو گئی ہے۔ عدل و انصاف کا خون ہو رہا ہے، امتحانات میں داخلہ ہے، سیاسی زندگی میں قیادت ہے، سرکاری اسکولوں میں منصب ہیں، ملازمتیں ہیں، رشوت ہے، سفارش، اقربا پروری کی منہون منت ہے، امانتیں نااہل اور کرپٹ لوگوں کے سپرد کر دی گئی ہیں جس کی وجہ سے پورے معاشرے میں کرپشن کا دور دورہ، میرٹ ختم، ہر طرف دھاندلی، دھونس، قانون شکنی، بے انصافی، خیانت۔ بظاہر ہم شریعت کا نام لیتے ہیں، حب الہی، حب رسول کے دعوے دار، لیکن جب وقت پڑتا ہے، حالات آتے ہیں تو مسلمان جو ہیں وہ اس سے سب سے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہر مسلمان کو حتی المقتول پہلے خود امانت، دیانت، عدل، انصاف پر عمل کرنا ہے، دوسروں کو راغب کرنا ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ ایک موقع پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او توردوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ انصاف کے علمبردار و خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی ذات خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ اس کا خیر خواہ ہے، تم اس کا لحاظ کرو، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو۔ اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے جان بچائی تو جان رکھو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے، یعنی انصاف کرنا ہے۔ اسلام میں عدل و انصاف اور قسط کا حکم عام ہے۔ سب سے
انصاف کا حکم ہے۔ سب سے پہلے معاشرتی احکام میں عورتوں یتیموں سے عدل و انصاف کے احکام دیے گئے، کیونکہ وہ معاشرے میں ضعیف کمزور تھے۔ جاہلیت کے دور میں ان سے بہت بے انصافی ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے۔ ان آیات میں سب لوگوں کو عدل و انصاف کا حکم دیا گیا، کیونکہ عدل و انصاف کے بغیر معاشرہ نہیں چل سکتا۔ اس کے ساتھ ہی شہادت حق کا حکم دیا گیا، کسی کے خلاف وہ گواہی ہو، اپنے خلاف ہو، عزیز ترین رشتہ داروں کے خلاف ہو، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کسی کے لیے جانبداری نہیں ہوگی۔ عدل و انصاف انسان کے نفس اور قربت کے حقوق پر مقدم ہے۔ زمانہ جاہلیت میں قرابت دار یعنی رشتہ داروں اور اپنے ہم قوم اور ہم قبیلہ لوگوں کی جانبداری اختیار کی جاتی تھی۔ اسلام نے کلیئر کٹ اس سے روکا ہے، عدل کا معاملہ روابط کے لحاظ سے رکھا ہے، رعایت سے بلند تر رکھا ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی کے زیادہ قریب ہے۔ غرض صفت عدالت کے لیے ضروری ہے کہ انصاف کرنے والے ایسے تمام داخلی اور خارجی محرکات سے پاک ہوں جو ایسے فیصلے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جب انصاف کرنے بیٹھو تو اس کا پورا پورا حق ادا کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ ہے۔ ایک اور جگہ قرآن میں ہے برائی کا بدلہ برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی۔ ملامت کے مستحق تو وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے۔ اس آیت میں عدل کے لیے جیسے کو تیسا کا کھرا اصول پیش کرنے کے ساتھ ہی مظلوم کو جواباً زیادتی سے باز رہنے کی ہدایت اور معاف کر دینے کی ترغیب دی گئی ہے، یعنی وہ نقصان کے مساوی بدلہ لے لیں تو یہ عین عدل ہوگا، نقصان سے زیادہ بدلہ لے گا تو یہ ظلم ہے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر مظلوم عفو و درگزر سے کام لے تو یہ اس کی بلند حوصلگی اور اعلیٰ ظرفی کی دلیل ہوگی اور اللہ کے نزدیک نہایت پسندیدہ بات ہے۔ قرآن کے مطابق فیصلہ کرنے والا خواہ کوئی فرد ہو، ثالث ہو، پنچایت ہو یا باقاعدہ عدالت ہو، ان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق فیصلہ کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ انصاف اور رشتہ داروں کو دو، اور منع فرماتا ہے بے شک بے حیائی اور بری بات تو سرکشی سے تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم دھیان دو۔ اب یہ جو ترجمہ ہے نا یہ کافی ڈیفرنٹ ہے، انہوں نے یہ جو اوپر والی آیت ہے نا اس آیت کو تقاۃ السماوات اس کو چھوڑ دیں، صرف ترجمہ لے لیں آپ، کیونکہ یہ ترجمہ اس آیت سے میچ نہیں ہو رہا۔ ترجمہ صحیح ہے، آیت انہوں نے یہاں پہ غلطی سے دوسری رکھ دیا ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ یہ آیت خیر و شر کے تمام معاملات کی جامع ہے۔ یہی آیت سیدنا عثمان بن ماظون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبولیت اسلام کا سبب بنی۔ اس آیت کا اتنا اثر ہوا کہ اسلام کے سخت ترین دشمن ابو جہل اور ولید بن مغیرہ کی زبانوں پر بھی اس کی تعریف آ گئی۔ اسی وجہ سے ہر خطبہ جمعہ میں پڑھا جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ جل و جلالہ نے 3 باتوں کا حکم دیا، 3 کاموں سے منع کیا۔ اس آیت میں پہلے عدل کرنے کا حکم دیا گیا اور عدل کا ذکر کہاں آتا ہے؟ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ ظاہری بات ہے کہ اس الفاظ کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، لہٰذا عدل کی اہمیت کے پیش نظر اللہ نے اپنے نبی کو ہر حال میں بلا تفریق سب کے ساتھ عدل کرنے کا حکم دیا، اور قرآن میں اللہ نے تمام لوگوں کو بھی یہی حکم دیا۔ ارشاد ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ ایک اور جگہ ہے وَإِذَا حَكَمْتَ وَإِنْ أَحْكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر احادیث اور عدل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا امام عادل کا ایک دن 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا مخلوق میں خدا کو سب سے زیادہ محبوب امام عادل اور خدا کے نزدیک مقبوض ترین امام ظالم۔ پھر آپ نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا، 7 لوگوں کو سایہ رحمت میں جگہ ملے گی، ان میں ایک امام عادل ہے۔ اور پھر یہ جو قریش کے قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی، یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ قیام عدل کی شرائط کیا ہیں؟ ایک شرط بھی اگر گئی تو عدل نہیں رہے گا، ظلم ہوگا۔ مثلا نمبر 1، عدل کو نہ صرف قائم کرنا ہے بلکہ اس کا پرچم بلند کرنا ہے، جہاں اسے دبتا دیکھو وہاں اونچا اٹھانے کے لیے پوری قوت لگانی ہے۔ گواہی کسی فریق مقدمہ کی ہار جیت کے لیے نہیں، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے دو، کیونکہ سچی گواہی کے بغیر عدل کا قیام ناممکن ہے۔ سچی گواہی کی ذات خود تمہارے اپنے مفاد پر پڑتی ہو یا تمہارے والدین اور قریبی عزیزوں کے مفاد پر، اس کی پرواہ نہ کرو۔ گواہی دیتے وقت رشتے کی قرابت کا خیال نہ کرو، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کوئی شخص کسی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ گواہی میں امتیاز برتنا خیر خواہی نہیں بلکہ سری بدخواہی ہے، یعنی
امتیاز یعنی کہ فلاں میرا ہے، فلاں کے ساتھ میرے زیادہ تعلقات ہیں، فلاں امیر ہے، امیر کو دیکھنا، غریب کو نہیں دیکھنا۔ پھر گواہی دیتے وقت فریقین کے مقام اور منصب، ان کی معاشی اور معاشرتی حیثیت کو نظر انداز نہ کرو، اس کو مطلب نظر انداز کرو، اس کو نہیں دیکھنا ہم نے۔ پھر گواہی دیتے وقت حقائق کو جوں کا توں بیان کر دو، اس میں اپنی خواہشات کی آمیزش نہ کرو، کیونکہ جو خواہشات ہوتی ہیں وہ واقعات کی صورت مسخ کر دیتی ہیں۔ گواہی کا سننے والا حق کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا، یہ چیز عادلانہ فیصلے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ پھر اگر تم نے کسی فریق کو بچانا ہے یا کسی کو سزا دلوانی ہے، گول مول بات نہیں کرنی، کچھ اپنی طرف سے شامل، کوئی کھری اور بے لاگ گواہی سے گریز کر کے عدل کے بجائے ظلم اور ناانصافی کا ذریعہ بنے۔ اگر کوئی بنا تو یہ جان لو کہ اللہ سے تمہاری اندرونی کیفیت چھپی نہیں رہے گی، اور جب اس کے حضور پیش ہوگے تو اپنی کیے کی سزا سے نہ بچ سکو گے۔ پھر ذاتی دشمنی کی بنا پر عدل کا خون مت کرو، دشمن کے ساتھ بھی عدل کرنا ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں خلفۂ راشدین اور عدل کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفۂ راشدین نے عدل کے حوالے سے قرآن کے احکامات پر عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو قصاص کے لیے پیش کیا۔ حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زمانہ خلافت میں فریق مخالف کی طرح عدالتوں میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے پہ حد جاری کی، اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کیا۔ عام شہریوں کی شکایت پر اپنے گورنروں کو سزائیں دلائی۔ حضور انصاف کی راہ میں حائل ہونے والی تمام رکاوٹیں دور کر کے داد رسی کو انتہائی سہل بنا دیا۔ اب یہ ہسٹری پڑھیں تو آپ کو ساری چیزیں نظر آئیں گی وہاں پر۔ پھر ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی مقرر کر کے انتظامیہ سے عدلیہ کی علیحدگی کا اہتمام کیا۔ حضرت عمر نے اس قاعدے کو ایک ادارے کی شکل دی اور خود عدالت میں حاضر ہو کر انتظامیہ پر عدلیہ کی بالادستی کو عملاً قائم کیا۔ پوری مسلمان تاریخ میں یہ نظام قائم کیا، لیکن مسلمانوں نے عمل بعد میں کام نہیں کیا۔ حضرت عمر نے قاضی شرح کے نام میں خط لکھا کہ مجلس قضاء میں نہ مول بھاؤ کرو، نہ کسی سے جھگڑو، نہ کچھ خرید و فروخت کرو، اور کبھی دو آدمیوں کے درمیان ایسی حالت میں فیصلہ نہ کرو کہ تم غصے میں ہو۔ بقول اقبال، مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا عدل حیدر، فقر بوذر، صدیق سلمانی۔ الغرض اسلام نے امیر، غریب، ادنا و اعلیٰ، بے اثر، با اثر سب کو عدلیہ میں ایک حیثیت بتا کر قانون کی نظر میں برابری کے اصول کو اس کی حقیقی روح کے ساتھ قابل نفاذ بنا دیا، اور انصاف کی بنیادی حق کو ہر شہری کے لیے سہل الاصول بنا دیا، یعنی بہت آسان بنا دیا۔ تو اس کو ہم یہاں پہ روک لیتے ہیں۔